حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری اشرے کی طاق راتوں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 نائٹ ان میں تلاش کرو. جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے, اب نبی پاک نے اس کے سائنس بتائیں, اس کی نشانیاں بتائیں. وہ مبارک شب کھلی, روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے, یعنی وہ رات کلاؤڈی نہیں ہوتی ہے, بہت زیادہ بادل نہیں ہوں گے, آسمان کلین ہوگا. پھر فرمایا اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی. 5 طاق راتوں میں سے ایک رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جو احادیث میں مضمون ملتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے. تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں, 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے. تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی. تو میری گزارش یہ کہ 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں, آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے, اور باقی 4 راتوں میں کریں. اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیں. پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں, ممکن ہو تو 7 تسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں. تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50-100 روپے کر لیں جس کی جیسی حیثیت, 500 روپے 5 راتوں میں کر لیں, 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں, جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ اس کے انویلپ بنا لیں, کسی غریب کو دے دیں, کسی کی مدد کر دیں, کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں. چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں اس طرح 5 راتوں میں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے دستبوسی کر لیں, چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں. اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں. اب ان 5 میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا, ثواب کا انبار لگ جائے گا. تو ڈو ناٹ مس دیز 5 نائٹس. ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں, پلان کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے, نماز اور دعائیں وغیرہ. روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت, اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے. پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی. اس لیے بھی فرمایا جاتا ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے, اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, اس سے اندازہ ہوگا کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے. واہ سبحان اللہ. یہ ایک تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے, اور یہ رات کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات. 1000 مہینوں سے. اب اس کو اگر کیلکولیٹ کریں نا تو یہ 83 years and 4 months یعنی تقریباً 83.5 سال کی عبادت سے افضل یہ ایک رات کی عبادت کر لی جائے اور اللہ قبول کر لے تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ, یہ قرآن پاک میں. اب اس رات کی اہمیت دیکھیں کہ صرف اس ایک رات کی اہمیت بیان کر لی کہ یہ قرآن پاک کی پوری سورت سورہ قدر نہ دیکھیں. سبحان اللہ. اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے یہ مضمون ملتا ہے, روایتوں سے مضمون ملتا ہے کہ سیدنا جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. جو اس رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں, اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے. سبحان اللہ. اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ رات نبی پاک علیہ السلام کی امت کی اسپیشلٹی ہے. سرکار علیہ السلام کے صدقے یہ رات صرف اس امت کو ہی عطا کی گئی. اچھا, یہ رات ملی کیوں؟ یہ بڑا کمال کا اس کا پس منظر ہے. ہاں, یہ بڑا خوبصورت پس منظر ہے, کیونکہ یہ بھی سوال آ سکتا ہے 1000 مہینے کیوں کہا گیا, 100 سال ہو جاتے, 50 سال ہو جاتے, اسپیشلی 1000 months. کوئی نہ کوئی تو راز ہے نا اس کے پیچھے. تو علماء نے اس کی بڑی جو ہے نا وہ شان نزول لکھے ہیں. اس میں ایک بڑا کمال کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بہت نیک آدمی تھے. وہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے حضرت شمعون ان کا نام تھا, ان کے بارے میں بتایا کہ اس بندے نے, اس عظیم ہستی نے ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینے ایسی عبادت کی کہ دن تو وہ راہ خدا میں جہاد کرتے اور رات رات بھر عبادت کرتے. تو صحابہ کرام کمال کی شخصیات تھے,
وہ ان کے فضائل سن کر، ان کی قربانیاں سن کر، ان کی عبادتیں سن کر نبی پاک سے کہتے ہیں جو ہماری عمریں تو بڑی قلیل ہیں، 83 ایئرز سے زیادہ انہوں نے اس طرح گزارا کہ دن میں بھی عبادت، رات میں بھی عبادت، روزے بھی رکھے انہوں نے، اور رات عبادت میں گزاری. ہم تو یہ کر ہی نہیں پائیں گے، ہماری ایج ہی تھوڑی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جب یہ سنا تو پیارے آقا علیہ السلام کے بھی دل اقدس پر کچھ غم گزرا. تو اللہ کو کب یہ کروا رہا ہے؟ اللہ تو اپنے حبیب علیہ السلام پر کیسا مہربان ہے. جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور یہ قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے ایک رات عطا کی ہے، آپ کی امت میں کوئی بھی شخص اس رات عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ بڑھ جائے. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. سبحان اللہ، اسپیسیفائی کر دیا آخری عشرے. اب 5 راتیں ہیں جو سال میں آتی ہیں جن میں ہمیں تلاش کرنا ہے، بلکہ ان 5 میں عبادت کرنا. اب اس کے بڑے اچھے طریقے ہیں. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. احادیث میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے جو شخص عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے وہ ایسا ہے جیسا اس نے ساری رات عبادت کی. اچھا پھر الحمدللہ ہماری سمجھے نا کہ اور گائیڈ لائن کے لیے کچھ علامتیں بھی بیان کی گئی. اچھا سائنس ہے جی، سائنس نشانیاں بھی بیان کی گئی کہ کون سی رات شب قدر ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر فرمایا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے. تو وہ جب کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا کہ وہ تارے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس رات تارے نہیں ٹوٹ کر گریں گے، کیونکہ یہ بھی ایک الگ اس کی سائنس ہے. پھر فرمایا کہ جب رات گزرنے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج جو ہے بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے. بالکل آپ کو آسانی سے آپ اسے. اعتکاف بھی شب قدر کو پانے کا ایک بڑا شاندار طریقہ ہے کہ ایک بندہ اگر 10 دن آخری عشرہ سارا ہی مسجد میں گزار لے تو اس کو تو شب قدر ملی اللہ کے گھر میں ملے گی. تو ایک تو اس کی برکتیں اس سے مل جائیں گی. اور اعتکاف کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ حضور میں اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما. بڑی پیاری دعا ہے. تو معاف کرنے والا ہے، انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف. بڑی پیاری ہے. اچھا اب اعتکاف کی اگر بات کریں تو یہ شاید ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی کہ اعتکاف یہ پرانی عبادت ہے اور پیارے آقا کی سنت تو ضرور ہے. اب یہ جو اعتکاف کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں حدیثوں میں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا. اور ہر خندق کا جو راستہ یا مسافت یا ڈسٹنس ہے فرمایا مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ. ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماتے ہیں جو شخص نے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں. اعتکاف کے بارے میں بڑے مسکنسیپشنز بھی ہیں، چونکہ وہ لوگ کرتے کم ہیں اور کرتے بہت سالوں بعد ہیں تو بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف جو ہے یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پورے محلے میں کسی نے نہ کیا، پورے شہر میں کسی نے نہ کیا تو پھر تو سب نے برا کیا. اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو یہ سب پر سے پورا ہو گیا، ادا ہو گیا. لیکن جتنے لوگ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پورے شہر میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو سارے بری الذمہ ہو جائیں گے. اچھا لیکن اس اعتکاف میں ضروری یہ ہے کہ رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف بندہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یہ سٹارٹ ٹائم ہے. اور 29 کے چاند کے بعد اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30ویں رمضان کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے. صحیح. بعض اوقات وہ چاند کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں. تو جلدی نہ کریں جب تک ریکنفرم نہ ہو جائے کہ چاند دکھ گیا پھر جائے، ورنہ 30 تاریخ کو بھی غروب آفتاب ہو جائے اس کے بعد مسجد سے باہر جائیں تو انشاءاللہ یہ اعتکاف ہو جائے گا. ہاں کوئی 20 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوا اس کا اعتکاف اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا، وہ مغرب سے پہلے اس نے جانا. تو یہ اسٹارٹنگ ٹائم ہو گیا. اب کچھ مسائل. اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے. اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا اگرچہ بھول کر نکلا ہو. یہ واجب اعتکاف جب ہوتا ہے جب بندہ کوئی منت مان لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا. لیکن جو سنت موقعہ رمضان کا اعتکاف ہے اس میں بھی بغیر عذر کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے، کوئی ضرورت نہیں ہے اور باہر نکلے گا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. صحیح. اچھا مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب کہ پاؤں مسجد سے اس طرح باہر ہو جائیں کہ اسے عرفاً مسجد سے باہر نکلنا کہتے ہیں. اگر صرف مسجد سے سر نکالا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح اس میں کچھ چیزوں کے لیے جانے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے واش روم میں جانا ہے یا اگر بالفرض کھانا پینا نہیں ہے مسجد میں اور جا کر کہیں سے لانا ہے تو جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے باہر جا سکتا ہے. لیکن باہر جانے کے بعد کھانا بھی لے کر مسجد میں آ کر کھانا ہے،
واش روم سے فارغ ہو کر فوراً آ جانا ہے، وضو خانے پر جانا ہے، تو صحیح، اب وہاں راستے میں بات چیت کے لیے رک گیا، کسی اور کام کے لیے رک گیا، تو اب اعتکاف جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ اس میں ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ جناب وہ اعتکاف میں تو کسی کو دیکھنا بھی نہیں ہے، پردہ لگانا ہے اور چپ رہنا ہے، چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ اگر فوکس کے لیے، عبادت کے لیے پردہ لگا لے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ کسی کو دیکھ نہیں سکتے، یہ تو ایک غلط چیز اپنے اوپر لازم کرنے والی بات ہے۔ تو یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی شخص چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھے کہ بھائی میں کوئی کسی سے بات نہیں کروں گا اور عبادت ہے یہ، تو یہ مکروہ تحریمی رکھا گیا۔ تو آپ بے شک چپ رہیں، فضول باتوں سے بچیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کو عبادت سمجھ لیں کہ جب بات میں کروں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا، تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ بلکہ چپ رہنے سے زیادہ اچھا تلاوت قرآن، صحیح، ذکر و اذکار ہے، اور کسی کو نیکی کی بات بتانا، بے شک، تو یہ تو زیادہ افضل کام ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں بھی، لیڈیز بھی اعتکاف کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ ان کا اعتکاف کہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ ازواج مطہرات امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا۔ تو جو لیڈیز جو ہیں ہماری بہنیں ہمیں سن رہی ہیں، وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں مسجد بیت بنائیں گے۔ تو مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت گھر میں اپنی نماز کے لیے مخصوص جگہ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی سی بھی جگہ، کوئی بھی جگہ کہ آپ نماز وہیں پڑھیں، تو وہ اس کی مسجد بیت ہو گئی۔ تو اب مستحب ہے کہ گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کر لیں صحیح، اور اس جگہ کو پاک و صاف رکھیں۔ ستھرا رکھیں۔ بہتر یہ کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح تھوڑا سا اونچا کر دیں تاکہ وہ الگ ہو جائے، نمایاں ہو جائے۔ بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لیں، صحیح، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جگہ برکت والی بھی ہو جائے گی، اور نفل نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ صحیح، عام نمازوں میں نفل نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اچھا، اب ایسی کوئی ہماری بہن ہے جنہوں نے گھر میں کوئی جگہ مقرر نہیں کی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اعتکاف کرنے سے پہلے کسی ایک جگہ کو مقرر کر لیں اور اب وہاں اعتکاف کر لیں، منتظم وہی رہے، مسجد بیت بن جائے گی، تو اب اس کے بعد اعتکاف کر سکتی ہے۔ سورہ قدر مدنیہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مکے میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں۔ ماشاءاللہ، قدر نام رکھنے کی وجہ وہ ہم نے پہلے بھی سنی تھی، اور یہی بات یہاں بھی لکھی ہے تفسیر قرآن میں کہ اس سے مراد قدر عظمت اور شرافت ہے، اور چونکہ اس صورت میں لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا، اس میں مضامین کیا ہیں، ٹاپکس کیا کیا ہیں؟ اس صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا، اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح صادق تک سراسر سلامتی والی ہے۔ یہ تو مختصر تعارف ہوا سورہ قدر کا۔ اب آخر میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی عطا ہے کہ ہمیں قرآن بھی عطا ہوا اور نبی پاک کے صدقے پھر لیلۃ القدر بھی عطا ہوئی، اور یہ اس امت کی اسپیشلٹی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جن نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہمیں اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں، یہ اس امت پر خاص کرم ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ملنا، پھر ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں سنا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ 5 چیزیں دی گئی جو پہلے امتوں کو نہیں دی گئی۔ اس میں بھی وہ ساری باتیں تھی کہ پہلی رات، جب رمضان کا پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نگاہ رحمت فرما دے اسے عذاب نہ دے گا۔ پھر آخری رات رمضان کی جب آتی ہے تو جتنے پورے مہینے میں آزاد کیے اتنے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات